امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ، خوف خدا اور قبر کا منظر۔ یقیناً خدا کا خوف ہدایت کی کنجی اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے آزادی ہے۔ اس کے ذریعے طاعت نجات کامیاب ہوتا ہے، یعنی فرما بردار کامیاب ہوتا ہے۔ پریشانیوں سے بھاگنے والا نجات پا جاتا ہے اور پسندیدہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھے اعمال بجا لاؤ، عمل بلند ہوتے ہیں تو یہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور دعا سنی جاتی ہے۔ حالات پرسکون اور کرامن کاتبین کے قلم چل رہے ہیں۔ عمل میں جلدی کرو قبل اس کے کہ ضعیف و پیری مجبور کر دے، یا مرض آ کر گھیر لے، یا موت چپٹ لے، کیونکہ موت تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی اور خواہشات کو غیر واضح کرنے والی اور تمہیں اپنے مقاصد سے دور کرنے والی ہے۔ وہ ناپسندیدہ ملاقات، ناقابل تسخیر مقابل اور ایسی خونخوار ہے جس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی رسیاں تمہیں جکڑے ہوئے ہیں، اس کی تباہ کاریاں تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، اس کے تیروں کے پھل تمہیں نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ تم پر اس کا زبردست تسلط ہے، اس کا ظلم تم پر برابر جاری ہے، شاید ہی اس کا کوئی وارث خالی جائے۔ قریب ہے کہ موت کے ابر کی تاریکیاں، بیماریوں کی شدت، سختیوں کے اندھیرے، سکرات موت کی مدہوشیاں، جان کنی کی اذیتوں اور اس کے تہ بتہ سیاہ پردے اور کام و دہن کی تلخی تم پر چھا جائے۔ گویا کہ تم پر اچانک آ پڑی ہے، جس نے تم سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے والے کو خاموش کر دیا اور تمہارے اجتماع کو منتشر کر دیا اور تمہارے نشانات مٹا دیے، تمہارے گھر ویران کر دیے اور تمہارے وارثوں کو آمادہ کر دیا کہ وہ تمہارا ترکہ، خاص رشتہ داروں جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے، اور ان قریبیوں میں جو غمزدہ ہیں مگر موت کو روک نہ سکے، اور ان خوش ہونے والوں میں جنہیں ذرا افسوس نہیں، تقسیم کر لیں۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم پوری جد و جہد کر کے تیار ہو جاؤ، سامان سفر مہیا کرو اور جہاں زیادہ راہ ملتا ہے اسے فراہم کر لو۔ کہیں تمہیں دنیا اس طرح دھوکہ نہ دے جیسے تم سے پچھلی امتوں کو صدیوں دھوکہ دیتی رہی ہے، جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا اور اس کی غفلت سے فائدے اٹھائے، اس کے سامان ختم کیے اور اس کے نئے کو پرانا کیا۔ اب ان کے گھر قبرستان بن گئے اور ان کے مال میراث بن کر پٹ گئے۔ جو ان کی قبروں پر آتا ہے اسے پہچانتے نہیں، جو ان پر روتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو پکارتا ہے اسے جواب نہیں دیتے۔ اس دنیا سے ڈرو، کیونکہ یہ غدار، دھوکے باز اور فریبی ہے، جو دیتی ہے پھر روک لیتی ہے، لباس پہناتی ہے پھر اتار لیتی ہے۔ اس کے آرام ہمیشہ نہیں رہتے، اس کے دکھ درد ختم نہیں ہوتے، اس کی بلائیں رکتی ہی نہیں۔ اس کا جز زاہدوں کے اوصاف میں۔ وہ لوگ اس دنیا میں بستے تھے مگر دنیا والے نہ تھے، وہ اس میں اس طرح رہے جیسے وہ یہاں کے تھے ہی نہیں۔ وہ ان چیزوں پر عمل کرتے تھے جنہیں خوب پہچانتے تھے، اور جس چیز میں خطرہ ہوتا تھا اس سے دامن بچانے میں جلدی کرتے تھے۔ ان کے جسم گویا اہل آخرت میں گردش کر رہے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ دنیا والے جسموں کی موت کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، مگر وہ اس سے بڑا جانتے تھے کہ خود زندہ رہیں اور دل مردہ ہو جائیں۔